شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری. ایسی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کو سننا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، بلکہ جس کے اندر نظر کرنا ثواب. اگر کوئی صرف قرآن کو کھول کر نظر کرے، دیکھ لے قرآن کے اندر، تو اس کو بھی ثواب ملے. میرے پیارے اور محترم اسلامی، اور سنیے، جس نے قرآن کریم فرقان حمید کا ایک حرف تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب بتائیے، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم چاہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں. جو خوش نصیب قرآن پڑھے ہوئے، اگر وہ قرآن روزانہ نہیں پڑھتے تو بہت بڑے خسارے ہیں. ایک صفحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی. ہم ادھر ادھر کی باتوں میں، طرح طرح کے قصے کہانیوں میں، فضول کاموں میں اپنے گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی باری آئی تو فوراً ہمیں عجیب بے چینی ہونے لگ جاتی. ایک صفحہ روزانہ پڑھنے میں کیا زیادہ زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے، چلے جی 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کتنا کچھ حاصل ہوگا. دیکھنے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب. پھر اس کو جب پڑھیں گے تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان آپ کے پاس ہے تو فبیہا، ورنہ آپ فوراً کنز الایمان شریف ہدیہ اور وہ ترجمہ پڑھیں کہ ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا ہوا ترجمہ ہے، جس پر حاشیہ بھی ایک عاشق رسول مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا ہے. اور یہ ترجمہ کیا ہے؟ گویا کہ تفسیری ترجمہ ہے. تو ساتھ ساتھ آپ کی سمجھ میں بھی آتا چلا جائے گا. آج ہم نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، نہ اس کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی جو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا یہی مقصد ہے. کیا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کب ہوگا؟ جب ہم سب اس کے لیے کوشش کریں. آج اسلام کے لیے ہم کیا کوشش کریں؟ ہم نے آج تک دین اسلام کی کیا خدمت کی؟ کیا ہم نے اپنے کسی بھائی کو نمازی بنایا؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو نیکی کی دعوت دی؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو کسی برے کام سے روکا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روکنا تو درکنار، آج تو بدقسمتی سے ایسا ماحول بن گیا کہ برے کام میں ہم شیئر کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں اور دوسروں کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن کی بات ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور برائی اور بے حیائی یعنی غلط کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو. ہم کتنا تعاون کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہم کتنا تعاون کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس صرف رمضان میں مسجد کا رخ کرتے ہیں. میرے پیارے اور محترم بھائیو، نماز صرف رمضان ہی میں فرض نہیں ہے. ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان 5 وقت کی نماز فرض ہے. یہ جو گھڑیاں ہمیں ملی ہیں ان کی قدر کر لی تو کیوں نہ ہم ابھی سے تیاری کریں. اور یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے، جب کی اجل آئے گی، آخری وقت آئے گا، نہ ایک گھڑی تاخیر ہوگی نہ جناب والا پہلے ہوگی، بلکہ جو جس کا وقت لکھا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج موت کا ذکر کیا جائے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا موت کا تم نے ذکر کر دیا، ابھی تو ہمیں زندہ رہنا ہے. جی ہاں، زندہ رہنے کی تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ سب کو مرنا ہے. زندہ جیتے جی اگر موت کا احساس ہو جائے، اس وقت کی تیاری ہم شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. ورنہ جب آخری وقت آئے گا تو پھر سب کچھ سامنے ہوگا،
پھر پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئیں کہ سب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو اے کاش ہم توبہ بھی کریں اور ظاہری باطنی پاکی بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے، اسی پیغام کو دعوت اسلامی عام کر رہی ہے۔ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی ویسی سوچ بنتی چلی جاتی ہے، تو آپ اس ماحول سے وابستہ ہوں گے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں کوئی ایک دو نہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں، دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے۔ ببانگ ڈھول کہہ رہا ہوں، الحمدللہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہے، حق ہے کہ دعوت اسلامی نے اس پاکیزہ ماحول میں سینکڑوں ہزاروں نہیں، الحمدللہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، لاکھوں کو قرآن کی محبت دے ہیں، صاحب قرآن کی محبت دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی محبت کیسے دی؟ آپ ہمارے مدرسۃ المدینہ دیکھ لیں، پہلے جن بچوں کی مائیں یہ سوچتی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ بنے اور یوں لگے کہ جیسے کوئی اور مخلوق جا رہی ہے، لیکن اب ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ کیا بنے؟ آپ بتائیں، حافظ قرآن بنے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، قرآن کا قاری بنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خوان بنے۔ اور خدا کی قسم بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے امامے باندھے ہوئے، سنتوں بھرا لباس پہنے ہوئے، ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے یا نعتیں پڑھتے ہوئے یا مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایمان سے کہہ رہا ہوں، باطنی خوشی ہوتی ہے۔ ان کو یہ فکر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کے والدین کو یہ سوچ کس نے دی؟ یہ دعوت اسلامی نے دی، الحمدللہ۔ اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہی بچے انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو ایک سنتوں بھرا اور نظام انشاءاللہ الرحمن قائم ہوگا۔